अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो हैं, आप लोग तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत और भारत की जो जनता है वो ठीक है, क्योंकि गुज़श्ता रात एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। और वो डेवलपमेंट ये थी, हमारे वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बताया कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भारत जो है वो अगले 48 घंटे के दौरान जो है वो हमला कर सकता है पाकिस्तान के किसी भी शहर के ऊपर। अगर हम आज से 3 रोज पहले चले जाएं तो भारत की जानिब से कहा गया था कि वो अगले जो 48 घंटे उनमें पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन उन 48 घंटों के दौरान हमने सिर्फ ये देखा था कि भारत ने सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत गई थी, सिर्फ उसको भारत छोड़ने का जो है वो हुक्म जो है वो जारी किया था। गुज़श्ता रोज DGISI की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। भारत कि आर्मी के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान, दो यूनिट्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। काफ़ी जो वहाँ पर जो BSF या दीगर जो एहलकार थे वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और जो वज़ीर दिफा है भारतीय, उनके दरमियान भी आपस में लड़ाई हुई है, तल्ख कलामी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। भारत में इस वक्त एहतजाज भी शुरू है मोदी के खिलाफ, और मोदी से जो है वो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। खटक साहब, सूरत हाल बहुत ही कशीदा है। सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि गुज़श्ता रोज जो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का बयान आया है, उस बयान को आप किस सूरत हाल में देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो इस जंग को बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है। उन्होंने, आप देख सकते हैं किस तरह की जो मीम्स हैं, उस मीम से उन्होंने ना सिर्फ भारतीयों को परेशान किया बल्कि खुद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल दानिश, कल शाम को नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें उनकी तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर्स, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल भी मौजूद थे। और उसमें ये फैसला हुआ जिसके बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने को ये रिपोर्ट मौसूल हुई कि इस इजलास में फैसला किया गया है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर ख़ास तौर पर भारत जो है वो पाकिस्तान में कहीं पर अटैक कर सकता है, जिसकी हमने एक छोटी सी झलक का गुज़िश्ता रात मुसलसल पूरी रात जो है वो सियालकोट के वर्किंग बाउंड्री के ऊपर शदीद गोलाबारी हुई है। और जिसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जेट्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, और कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट हुई है, लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी है उसका जवाब दिया जा रहा है। जहाँ तक आपने मोदी की बात की, तो यस, मोदी के लिए जो है वो हमने पहले भी देखा था कि 2019 में भी मोदी ने अपनी सियासी जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान के साथ एक पंगा लिया था। उस टाइम हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, लेकिन इस बार जो है वो बात चाय पे नहीं जो है वो रुकेगी, बल्कि इस बार शायद बहुत कुछ पिलाकर मोदी और उसके जो हवारी हैं उनको वापस भेजेंगे। अच्छा खटक साहब, क्या लगता है आपको, जो गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है गुज़श्ता रोज़ DGISPR की जानिब से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब की जानिब से तमाम जो शवाहिद हैं जो भारत की जानिब से हैं वो सामने रखे गए हैं। अब भारत जो है वो क्या करेगा? आपको लगता है कि वो हमला करने की पोजीशन में है या नहीं है? क्योंकि आपको पता है भारत ने बड़ी मुश्किल से अपनी इकॉनमी जो है वो सेट की है। देखिए, जहाँ तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो 15 मिनट में उन्होंने भारत का जो 7-8 दिन का बयानिया था उसको लताड़ दिए। बिल्कुल जो है वो उसका दड़म तख्ता कर दिया है कि भारत जो 7-8 दिन से मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। DGISPR ने कल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है वो डिटेल्ड सबूतों के साथ जो भारत का बयानिया था उसको फेल कर दिया है, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको बेहतरीन अंदाज से पेश किया है। और भारत के जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो में इन्वॉल्वमेंट है उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दूसरा सवाल जो किया था वो थोड़ा सा अगर आप मुझे दोबारा दोहरा दें। खटक साहब, भारत में इस वक्त जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि क्योंकि भारत ने बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने अपनी इकॉनमी जो है वो सेट की है, और हमेशा मोदी साहब ऐसा कहते हैं जब भी कोई इलेक्शन या कोई भी ऐसा चुनाव जब करीब आता है तो वो इस्लामोफोबिया या ऐसा कोई मुसलमानों के ऊपर जो हमला करते हैं वो ये शो कराते हैं कि ये भारत जो है सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पर हिंदू और दीगर जो लोग हैं उन सारों का जगह मुल्क है। अभी क्या लगता है भारत इस पोजीशन में है कि वो हमला कर सकते हैं? उनका मीडिया तो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे आपको पता है बॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते थे कि सनी देओल साहब जो है वो एक मुक लगाते थे और दीवार जो है वो सारी गिर जाती थी, या 2 मिनट में जो है वो बम जो ब्लास्ट होने से पहले ही बम को जो है वो डिस्पोज, वो सारा कुछ खत्म कर देते थे। क्या लगता है आपको, आप संजीदा देख रहे हैं भारत को? देखिए दानिश, अगर हम लोग थोड़ा सा खिते की सूरत हाल देखें तो अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान पहले
ایک مذہبی ملک کے طور پر جو ہے وجود میں آیا، لیکن اب پاکستان کا جو ڈائنامک ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پاکستان ایک سیکولر کنٹری میں جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ الٹ جا رہا ہے. انڈیا اب سیکولر اسٹیٹ سے جو ہے وہ ایک انتہا پسند جو ہے وہ ملک بن چکا ہے. آر ایس ایس کا نظریہ جب سے مودی آئے ہیں مسلمان مخالف ان کی سیاست چلتی رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان مخالف سیاست چلتی رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا مودی ایسی حرکت کر سکتا ہے، مودی بالکل ایسی حرکت کر سکتا ہے. 2019 میں بھی اس نے غلطی کی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مودی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہی جو ہے وہ جج بننا ہے، میں نے ہی فیصلہ سنانا ہے. صرف انتظار اس چیز کا ہے کہ مودی یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے پاکستان پر حملہ نہ کروں، بلکہ جو دوست ممالک ہیں خاص طور پر انڈیا کے، جس میں اسرائیل آ گیا، یو ایس آ گیا، یو کے ہو گیا، فرانس، جرمنی وغیرہ یورپ کے جو کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ مسلسل مودی سرکار جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور ایک گراؤنڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ممالک صرف ایک گو اہیڈ کر دے مودی کو، تاکہ مودی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں مودی اس وقت کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک الائنس گروپ بن جائے میرے ساتھ؟ جی جی بالکل. مودی اس وقت جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ بڑے لڑکے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید میرے ساتھ اگر وہ مل جائے تو تھوڑا سا میرا جو روب دبدبہ ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ جائے گا. لیکن میں آپ کو اس وقت یہ بتا دوں کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے اس وقت مکمل طور پر تیار ہے. گزشتہ دنوں جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں پاکستان کی مسلح افواج کو تمام تر اختیارات مل چکے ہیں کہ اگر آپ مودی سرکار یا بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو مسلح افواج بغیر کسی سیاسی جو ہے وہ گو اہیڈ کے وہ اپنی آپ جو ہے وہ فرسٹ گو پر کسی بھی قسم کا رسپونڈ کر سکتے ہیں، جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ سینٹرل، ناردرن اور ساؤتھ کی کمانڈ پر مسلسل جو ہے وہ آپریشنل ہے. پاکستان کے لڑاکا طیارے، خاص طور پر ہمارے جو F-16 ہے، JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے، J-10C جو چائنا نے ہمیں دیے تھے، وہ مسلسل جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ فضا میں موجود ہیں. ہمارے جو اینٹی ریڈار جو طیارے ہیں، جیمنگ کے جو طیارے ہیں، وہ مسلسل فضا میں موجود ہے. ہماری لائن آف کنٹرول پر جو آرمی ہے ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا. تو پاکستان مکمل طور پر تیار ہے. مودی کو میرا یہی پیغام ہے کہ اس بار جو ہے وہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. پاکستانی قوم جو ہے وہ، اگر آپ نے میمز کی بات کی، پاکستانی قوم اس لیے اس بار مطمئن ہے کہ پاکستان کی کو اپنی مسلح افواج پر پورا اعتماد ہے. پاکستانی فوج اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل، پاکستانی نہ صرف فوج بلکہ پاکستان کا ہر شہری، اور میں تو کہتا ہوں بھارت کے لیے صرف کے پی کی اور خاص طور پر جو ڈیرہ اسماعیل خان والے ہیں وہ بھی بھارت کے لیے کافی ہیں. خٹک صاحب، اس بات پر آنے سے پہلے کہ بھارتی فوج کے اندر جو سکھ برادری ہے، جو ہندو فوجی ہیں، ان کے درمیان کافی لڑائی چل رہی ہے، اور کچھ ہی اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے کافی عروج پر پہنچ گئی تھی. کئی جو بھارتی فوج سکھ برادری یونٹ کے جو لوگ تھے وہ کافی زخمی بھی ہوئے تھے. خٹک، اس بات پر آنے سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں، بھارت کے اندر ایک اور بھی واویلا، ایک اور بھی ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے کہ ٹرکی سے جو ہے وہ 3-4 جہاز اسلحے کے جو وہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد جو بھارتی میڈیا وہ بالکل بھی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. اس بات میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ اطلاعات ضرور ہیں کہ ترکی کی جانب سے پاکستان کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے. آفیشل آبویسلی کنفرمیشن اس کی نہیں ہے، لیکن کچھ سورسز کی جانب سے آئے ہیں، اور اس خبر نے جو بھارت کو جو اس وقت اس کی نیندیں حرام کی ہیں. خاص طور پر اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو کچھ دنوں سے ایک ایسے طیارے کی جو ہے وہ واویلا کیا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے کہ ترکی نے پاکستان کو جو ڈرونز فراہم کیے ہیں اس سے نے انڈیا کی نیندیں ضرور حرام کی ہیں. کیونکہ ان ڈرونز کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی اسپیشلائزیشن بتاؤں، تھوڑے سے اسپیکس بتاؤں، تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ ترکی کی جانب سے جو دیے گئے ہیں وہ ایسے ڈرونز ہیں جو 28 سے 30 گھنٹے جو ہیں وہ فضا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو 6 سے 7 میزائل اس میں لوڈ ہو سکتے ہیں، اور ان میزائل کی جو رینج ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر تک مارک وہ ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں تو گجرات اور پورا کشمیر جو ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں. تو آبویس سی بات ہے انڈیا کی نیندیں ضرور حرام ہیں. اور جہاں تک آپ نے ترکی سے اسلحے کی بات کی تو اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہے، تو اس میرے خیال میں اس حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل، خٹک صاحب کا تجزیہ جو ہے وہ آپ نے سنا. اس وقت بھارت نہ صرف پاکستانی فوج سے پریشان ہے، بلکہ دنیا میں بھارت اگر امریکہ کے پاس جا رہا ہے، اسرائیل کے پاس جا رہا ہے، تو اسے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اس وقت مودی صاحب جس سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں اسلحہ دیں، ہمیں ڈالرز دیں، یا ہمیں دیگر چیزیں دیں تاکہ ہم پاکستان کا مقابلہ کریں، تو وہاں سے جو ہے وہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑے. بلکہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے بنگلے یا نئی دہلی سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں. ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو پہلگام علاقہ ہے وہاں پر آپ کی 8 لاکھ سے زیادہ جو فورس ہے وہ فورس کہاں تھی اس وقت جب واقعہ ہوا تھا. دوسرا، بھارت اس وجہ سے بھی ڈر رہا ہے
کہ ان کی اپنی جو اکانومی ہے وہ بھی کافی خراب ہو جائے گی. خٹک صاحب سے لاسٹ کوشچن پوچھیں گے یس اور نو میں. جی خٹک صاحب بولیے گا. جو آپ نے بات کی کہ مودی کے اپنے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, مودی کے جو ناردرن کمانڈ, جو کشمیر کی کمانڈ ہے, اس کے جو جنرل تھے جنرل وی کمار, انہوں نے گزشتہ روز جو ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ تھا وہ پاکستان کی جانب سے نہیں ہوا تھا, وہ ہمارے اندر سے ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے رسپانسیبل ہیں. ہم پاکستان پر بلا جواز جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. ان کی یہ سٹیٹمنٹ دینے کی دیر تھی کہ ان کو اطلاعات ایسی آ رہی ہیں انڈیا سے کہ ان کو فوری طور پر نہ صرف ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں ملٹری کسٹڈی میں لے کر نئی دہلی خصوصی طیارے پر جو ہے وہ نئی دہلی بھیج دیا گیا ہے, جہاں پر ان کی ملاقات آج ایکسپیکٹڈ ہے جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے ساتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسٹڈی میں ہی رکھا جائے. یہ بھارتی فوج کی بزدلی کا عالمیہ ہے, یہ ناکامی ہے ان کی. اپنے ہی فوجی اپنے ہی آفیسرز ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ غلط تھے, آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو خراب ہوا, اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی آفیسرز کو. بلکہ میں نے یہ سنا ہے کہ 20 سے زائد جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو بھی مختلف جگہوں کچھ کو تو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور کچھ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ شروع ہے. اس کے علاوہ جو بھارتی وزیر اعظم ہے مودی صاحب, ان کے خلاف جو وزیر دفاع ان کے آپس میں بھی کافی جو تلخ کلامی ہے وہ ہوئی ہے اور وہ دونوں بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں. یہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ خود بتا رہا ہے. اب انڈیا میں اس وقت پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. اب ہم بھی تیار ہیں بھارت کو حملہ کرنے کے لیے, پیغام دینے کے لیے کہ آپ آئیں. اس وقت یقیناً پانی تو بند اگر آپ نے کر دیا, لیکن ہم آپ کو چائے پلائیں گے اور وہ چائے وہ گائے ماتا کی ہوگی. اس چائے میں جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اللہ حافظ.